ابراہیم علیہ السلام عراق سے آرمینیا چلے آئے بابل، اور لوط علیہ السلام کو تنگ کیا تو وہ صدوم اور ماموریہ چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا تو وہ دریا پار کر کے چلے گئے، اور ہر رسول اور نبی کو پریشان کیا گیا۔ الابتلاء علی الانبیاء وفی الابتلاء هم لا يدعون الا اللہ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، سورۃ انبیاء۔ اہل مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور صحابہ کو، تو پھر مکے والے زیادہ مکے میں رہ نہ سکے، 8 سال بعد ختم ہو گئے۔ امام بخاری کو امیر بخارا نے بخارا سے نکالا تو پھر بخارا پر دوبارہ حکومت مسلمانوں کی قائم نہیں ہو سکی، اور آج تک آگ برس رہی۔ مولانا روم بلخ کے رہنے والے ہیں، امیر بلخ نے ان کو پریشان کیا تو حضرت کونیہ چلے گئے، مولانا روم بن گئے۔ 500 سال تک اللہ نے بلخ میں عالم پیدا نہیں کیا، اور مولانا عبداللہ غزنوی کو توحید کے مسئلے کے جرم میں پل کے نیچے جوان لڑکیوں کے ساتھ لٹکایا اور اس کو پریشان اور عذاب دیا، تو افغانستان پر آج بھی آگ برس رہی ہے، نہ جانے کہ کب یہ معاف ہوگا۔ آگ برس رہی ہے، وہاں کی آگ کافی نہیں تو امریکہ سے منگوا لی، برطانیہ سے منگوایا، مگر آگ برسے گی۔ وہ ہمارے ملک میں شاہ اسماعیل نے تحریک چلائی سکھوں کے خلاف، صوبہ سرحد میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، کشمیریوں نے اور ہزاریوں نے بے وفائی کی، شاہ شہیدین بما جماعت کے شہید ہو گئے۔ تو اللہ نے سکھوں کو مسلط کیا، وہ پختون قوم غیرتی قوم، ان کی عورتیں پکڑ پکڑ کے لاہور لے گئے، اور پختونوں کو بیل کی جگہ سکھ ہل میں جوتتے تھے، بیل اور گدھے کا کام پختونوں سے لیتے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو بے عزت کیا تھا۔ اور سید احمد شہید و شاہ اسماعیل کو بما جماعت کے بالا کوٹ میں گھیر کر قتل کرایا، اور اس میں پورا ہاتھ تھے لوگ۔ تو اللہ نے اول سکھوں سے پٹوایا اور ذلیل و خوار کیا، اور پھر 200 سال تک ان پر انگریز مسلط رہا اس پورے ملک پر۔ جس سرزمین پر اللہ کے نیک بندے پریشان کیے گئے، اللہ نے اس سرزمین پر پھر آگ برسائی اور وہاں کے باشندوں پر رحم نہیں کیا کہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے میرے نیک بندے کو بے عزت کیا ہے۔ ظاہر ہے ان کی امداد نہیں فرمائی اس وقت، وہ شہید ہو گئے بما جماعت پہ، لیکن اللہ کا قہر اور غضب پھر بڑھ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد یزید نے ایک دن آرام نہیں کیا، نہ ان کے لوگوں نے، اور حکومت گرتی ہوئی دیوار کی طرح ختم ہوتی جاتی تھی۔ پاکستان کے لوگوں نے مولانا مفتی محمود جیسے رہبر کامل شریعت اور طریقت علوم دین و دنیا کے سپہ سالار کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ان کو وہ مقام نہیں دیا جو ان کا تھا، اس لیے کبھی ان پر انسا مسلط ہوتی ہے، کبھی خنسا مسلط ہو جاتا ہے، اور کبھی پرویز اول ہوتا ہے اور کبھی پرویز ثالث ہوتا ہے۔ اور اب تو کمال اتاترک اور بش کا بیٹا، کمال اتاترک نے ترکی میں اسلام ختم کیا ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کٹوایا، اور اس شخص نے افغانستان میں مسلمانوں کو کٹوایا۔ یہ وہی اپنے باپ کے مشن پہ قائم دائم ہے۔ تو جس سرزمین پر علماء اور اولیاء کی قدر اور احترام نہ ہو، اس سرزمین پر خدا کی طرف سے پھر آگ برستی ہے۔
یہ حاصل کلام ہے اور یہ سورت بنی اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ مصطفین اخیار، اللہ کے نیک اور صالح بندے جس سرزمین پہ تنگ کیے جاتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔